بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد جواد صاحب تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ محمد بلندر صلوات۔ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے، آزاد رحم کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے، علماء حقہ کی سربلندی کے لیے، تمام مومنین و مومنات کی مغفرت کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، خصوصاً آج کی باب الفوائد کی مجلس سے خصوصاً دعا کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ حضرت ابوالفضل العباس وسلم تمام کو ان تمام کی بیماری کو شفا کامیاب عطا فرما، اور حضرت عباس علیہ السلام کی ذات پر بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحزنهم
طوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم درود بھیجیے محمد و آل محمد. ہم التماس گزار ہوں اسرار عزیز الحسن جیلی صاحبان سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج مولا حسین کو مولا عباس کا پرسہ دے. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
سنتا بھی ہے اور انہیں قبول بھی کرتا ہے اگر ہمارے حق میں بہتر ہو. خاص طور پر اگر ان ہستیوں کو وسیلہ بنایا جائے کہ جن کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، تو یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو رد کر دیں. اور یہ عزا خانہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بڑا موٹیویٹ سمجھا جاتا ہے. تو آج جو ہم کلام پیش کر رہے ہیں ان میں 3 باب الحوائج ہستیوں کا ہی ذکر ہے. تو آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کلام کے دوران پروردگار سے اپنی دعاؤں کا اپنے حاجات کو طلب کیجیے گا. پروردگار بلا شبہ ان ہستیوں کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے گا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند تر صلوات. عباس اور زینب، 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 ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ کی بیٹی، عباس اور زینب، عباس اور زینب ہے پنجتن کے گھر میں تصویر پنجتن کی، عباس اور زینب، عباس اور زینب، ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ کی بیٹی. سن لے زمانہ سارا ہے فیصلہ خدا کا، میرا بھی ہے عقیدہ، میرا بھی ہے عقیدہ، عصمت میں ہے ازل سے معصوم کے مساوی، عباس اور زین، ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ کی بیٹی، ایک زینت علی ہے، ایک ہو بہو علی ہے، کس بات کی کمی ہے، کس بات کی کمی ہے، رتبے میں منزلت میں ہے دو جہاں پہ بھاری، عباس اور زینب، ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ. درود بھیجیے گا. فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ کی بیٹی، وہ جس سے موت ہاری، دونوں نے مل کے ایسے تیار کربلا کی، تیار کربلا کی، وہ درسگاہ اول طفلان ہاشمی کی، عباس اور زینب، ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ کی بیٹی، ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ کی بیٹی، ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ کی بیٹی. تجھ کو خبر ہے دنیا یہ غم ہے کربلا کا، کیسے بھلا مٹے گا، کیسے بھلا مٹے گا، ہر مجلس عزا کی کرتے ہیں
سرپرستی عباس اور زینب، ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ کی بیٹی، پتوار دونوں شانے اور باد باردہ ہے، طوفان سے یوں بچا کے ساحل پہ لے کے آئے دین خدا کی کشتی عباس اور زینب، ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ کی بیٹی، ہے بیچ میں امامت، آگے وفا کی صورت، پیچھے حیا کی آیت، پیچھے حیا کی آیت، شعبان کہہ رہا ہے دونوں سے پر ہے شہدی عباس اور زینب، ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ کی بیٹی، کن ان کی ہے وراثت، چپ ہے بحکم قدرت، مل جائے گر اجازت، ایک لمحے سے بھی پہلے دنیا الٹ دے ساری عباس اور زین، ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ کی بیٹی، ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ کی بیٹی، محسوس یہ ہوا ہے عشق حسین کیا ہے، دو لفظوں میں چھپا ہے، کاغذ پہ اے تکلم لکھا قلم نے جب بھی عباس اور زینب، ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ کی بیٹی، عباس اور زینب، عباس اور زینب ہے پنجتن کے گھر میں تصویر پنجتن کی، عباس اور زینب، ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتضیٰ کی بیٹی، درود بر محمد و شہیدوں نے زندگی کے لیے دیا ہے خون، شہیدوں نے زندگی کے لیے، اور چراغ مل گئے دنیا کو روشنی کے لیے، خدا جہاں میں کسی کو نہ دے ہمیں اولاد،
نہیں روئے تھے کسی کے لیے دیا ہے خون. وہ بھی جتنا بڑا امام کا غم ہے اب اتنا پوسا نہیں دے سکتے, بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے. عباس کمیلی صاحب پڑھ رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ کربلا میں 7 محرم سے پانی بند نہیں ہوا تھا, بلکہ 4 محرم سے کربلا میں پانی بند کیا گیا تھا, اور 7 محرم تک جو پانی امام کے پاس ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اور جناب علی اصغر نے 4 محرم سے ماں کا دودھ نہیں پیا تھا. آپ تصور کریں کہ کربلا کے شہیدوں میں سب سے آخری یہ شہید تھا جو جتنی دیر تک شہید ہوا اتنی دیر تک وہ پیاسا رہا ہے کربلا کے میدان میں. مولا کا یہ چھوٹا سا شہزادہ روان نہر نغم کو جو شیر خوار ہوا, روان نہر نغم کو جو شیر خوار ہوا, زبان دکھانے پہ گردن سے تیر پار. بس یہی جرم تھا علی اصغر کا, زبان دکھانے پہ گردن سے تیر پار ہوا, تڑپ کے ہاتھوں پہ حضرت سے ہم کنار ہوا, خزاں ہوا وہ جو گل کو گلے کا ہار ہوا, خزاں ہوا وہ جو گل تو گلے کا ہار ہوا. ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا, ادھر مدینے سے صغرا کا نام پہنچا, ادھر مدینے سے صغرا کا نام پہنچا. لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے, اور پسر کی ننھی سی میت گلے لگائے ہوئے, پسر کی ننھی سی میت گلے لگائے ہوئے. لہو بھری ہوئی اپنی آبا اڑائے ہوئے, اور کفن کی فکر میں خیمے کو منہ پھرائے ہوئے. یہ حال دیکھ کے قاصد کی آس ٹوٹ گئی, ہوا یہ راشا کہ فوراً مہار چھوٹ گئی. اتر کے ناکے سے آداب وہ بجان آیا, جواب اس کا اشارے سے شہن فرمایا. وہ نوحہ کرتا ہوا اور متصل آیا, نگاہ یا سے منہ دیکھ کر یہ چلایا. قرار دو مجھے میں بے قرار ہوتا ہوں, حسین جان کے تم پر نثار ہوتا ہوں. کہو بقیہ اولاد مرتضیٰ ہو تم, امیر لشکر اللہ مصطفیٰ ہو تم. غریب کوفہ و مظلوم کربلا ہو تم, غریب کوفہ و مظلوم کربلا ہو تم. بتاؤ قاسم ناشار کے چچا ہو تم, بتاؤ قاسم ناشار کے چچا ہو تم. جواب دو
नामुराद अकबर हो जनाब हजरत अब्बास के बिरादर हो, जनाब हजरत अब्बास के बिरादर हो। और बहन है आपकी ज़ैनब सकीना दो कर है, बहन है आपकी ज़ैनब सकीना दो कर है। और वतन में भी कोई लड़की अली नौशर है, हुजूर का कोई नन्हा सा लाल असगर है, हुजूर का कोई नन्हा सा लाल असगर है, हुजूर का कोई नन्हा सा लाल असगर है। हरावला के लश्कर का हुर्र सदर है, ज़ुहैर और हबीब आपके मुसाहिब हैं, जनाब और मोहम्मद के मामू साहिब हैं। हुसैन भर के दमे सर्द बोले अमीर कौन है, मैं तो बेकसो बेया। कहाँ है अकबर कासिम, कहाँ अनबर, खुदा के बंदे थे ये सब हुए खुदा पे निसार। सिपाही जुल्म ने तन्हा समझ के घेरा है, हजारों तेरे हैं और एक हल्क मेरा है। सुना था शोहरा कहाँ तूने मेरे अकबर का, वो मिट चुका है मुरक्का अभी पैगंबर का। सुना था दबदबा किस जा खुदा के लश्कर का, सुना था दबदबा किस जा खुदा के लश्कर का। अभी अभी हुआ या खातिमा बहादुर का, जो शीर ख्वार की तुझको तलाश है भाई, ये देख ले तेरे हाथों पे लाश है भाई। जो शीर ख्वार की तुझको तलाश है भाई, ये देख ले मेरे हाथों पे लाश है भाई। बड़ा जो नन्हा सा लाशा नजर तो रंज हुआ, पुकारा फातिमा सुगरा ने ताये मुँह से कहा, पुकारा फातिमा सुगरा ने ताये मुँह से कहा कि प्यार असगर दादा को खूब ही करना, कि प्यार असगर दादा को खूब ही करना। इमाम असर को फिर खोल कर अरेज़ा दिया, लगाया सीने से नन्हा सा लाशा असगर का। अरीज़ा पढ़ने लगे शहमरेज़ा दो तर का, हटाई चेहरे से असगर के खून भरे चादर, पसीना मौत का माथे से पोंछा सर का सर। पुकारे नन्हे की आंखों पे होठों को रख कर, लिखी है फातिमा ने दीदा बोल से असगर। गवाह रहियो के फाके से झूमता है हुसैन, और उनके भाई की आंखों को झूमता है हुसैन। गवाह रहियो के फाके से झूमता है हुसैन, और उनके भाई
امام ذہن و بشر زمین قبر کی خاطر پسند کرنے لگے مزار کھود کے نالے بلند کرنے لگے لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی قضا ملی بصورت کافور شہن خاک شفا وہ ننی قبر وہ ننا سا لاشا وہ ننی قبر وہ ننا سا لاشا اتارا قبر میں اصغر کا خون بھرا اور اپنے چاند کو جب خاک میں ملانے لگے جگر تڑپنے لگا ہاتھ تھر تھرانے لگے اور اپنے چاند کو جب خاک میں ملانے لگے جگر تڑپنے لگا ہاتھ تھر تھرانے لگے بنانے میں قاصد نے کی مدد تو لاش قبر میں رکھی بکریا پکاری خیمے کے در سے یہ بانو دو پیارے یہ کس کی قبر کی ہوتی ہے رن میں تیاری حسین بولے نشان معصوم شہزادے کی قسم میرے مولا جو جھولیاں اولاد نرینہ سے خالی ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے خاص طور پر سید خرم رضا زیدی کو پروردگار اور جن جن مومنین نے انہیں خصوصی دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار کربلا کے سب سے چھوٹے شہزادے سب سے چھوٹے شہید کی تجھے قسم دے رہے ہیں ان کی جھولیوں کو پروردگار اولاد نرینہ سے بھر دے پروردگار جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا شیعہ حیدر کرار مسلمانان عالم اسلام جہاں جہاں آباد و شاد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما میرے مالک سید طاہر صاحب کی اہلیہ کربلا میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے دعا کیجئے کہ بیمار کربلا کے صدقے اور بیمار مدینہ جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کے صدقے انہیں صحت کلی پروردگار عطا فرمائے میرے مالک محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے مرحومین کو بھی اپنی جبار رحمت میں جگہ عطا فرما ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرما نور محمد والے محمد سے منور فرما امام برحق امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین درود بر محمد والے محمد
کل 9 محرم الحرام بعد از مجلس شبی ذوالجناح برآمد ہوگی۔ 10 محرم الحرام بعد از نماز مغربین مجلس شام غریبہ برپا ہوگی، جس سے مولانا ذوالفقار حسین ندوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 11 محرم الحرام امام بارگاہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ وسنت پورہ میں مجلس سوئم برپا ہوگی۔ یہ مجلس 8 بجے ہوگی، جس میں مولانا اور آبدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی سبب بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ جہاں حمزہ بھائی کی والدہ بیمار ہیں، سید اظہر حسین رضوی صاحب اور سید صفدر حسین بہت عظیم ہیں۔ رفاقت بی بی بھی بہت بیمار ہیں۔ سید جاوید اصغر شاہ صاحب بھی بہت بیمار ہیں۔ آج دعا کیجیے کہ باب الحوائج، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں باب الحوائج کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ، کہ آج جتنے بھی مومنین ہیں ان تمام مومنین کی جو جو حاجات ہیں مولا وہ پالنا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ چار مصرے مولا عباس کی شان میں علی کو فخر نوح و آدم و الیاس کہتے ہیں۔ علی کو فخر نوح و آدم و الیاس کہتے ہیں۔ حسن کو تاجدار امن سب حساس کہتے ہیں۔ علی کو فخر نوح و آدم و الیاس کہتے ہیں۔ حسن کو تاجدار امن سب حساس کہتے ہیں۔ حسین ابن علی ہے نام معراج شہادت کا، کمال ارتقاء عشق کو عباس کہتے ہیں۔ اب التماس گزار ہوں حجت الاسلام پروفیسر علامہ سید ذوالفقار حسین ندوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں۔ علامہ ذوالفقار حسین ندوی صاحب قبلہ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے دوسرا فراش جس کو خدا نے کچھ قرآن باب علم کہا، اگر اس کی شان کا کوئی ہے تو بتاؤ ہم چراغ لگا تیسرا اگر ان کے دو نواز سے شان کا کوئی ہے تو بتائے۔ ارے اگر وہ اپنے جنت آتما کو گزارا لے تو آپ بتا دیجیے اور تو کے سردار کو
इसी तरह से कोई कुसीदा नहीं, ज्यादा मुख्तलिफ काम कर रही है। मोहम्मद साहब ने मना किया। बात ये है कि हसन अलैहिस्सलाम का आप लोगों से विवाह है। अगर 1,14,000 के बच्चों में से किसी को जिसको जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया, एक घंटा बंद करके नबियों की बंदगी है पुजारन हुसैन की, नबियों की बंदगी है पुजारन हुसैन की। आज भी अल्फाज में जलूस में फर्क में तारीख भी कारण है हुसैन की। उसका नारा है वली लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العز الشامخ المنيف، ذي الجلال البازخ العظيم، ذي الملك الفاخر القدير، مالك الأملاك، مفلك الأفلاك، مسخر الشمس والقمر، مكبر الليل والنهار، مكبر النهار على الليل، قاسم كل جبار عنيد، مهلك كل شيطان مريد، رب الجنة والناس، رب العالمين. لا يسخره صراخ المستصرخين، لا يبلغه إلحاح الملحين، العاصم للصالحين، موفق للمفلحين، مولى العالمين. أنزل السكينة على قلوب المؤمنين، جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبطحي المضطربي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكمه
كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو مؤمن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات. قرآن اور ہدایت معصومین علیہ السلام. گفتگو کا موضوع قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ مبارک ہے بقرہ. 124ویں آیت واقعی ہے. مخاطب اللہ مخاطب رسول کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا واقعہ یاد دلا رہا ہے. اے میرے رسول، اے خاتم النبیین، یاد کرو جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ باتوں میں کلمات میں امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں مکمل کامل پوری کامیابی حاصل کی. اور جب وہ کامیاب ہوئے مکمل تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. معلوم ہے جو اللہ کی آزمائشوں میں ناکام ہو اللہ انہیں منصب ہدایت نہیں دیتا. جو مکمل کامیاب ہوئے اللہ نے کہا ابراہیم میں اللہ تمہیں للناس لوگوں کے لیے امام مقرر کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوں کے لیے امام نہیں تھے. للناس سے اگر جنوں کے لیے امام ہوتے تو اللہ للناس خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کے منصب کے ساتھ آیت میں نہ رکھتا. دیکھیے صرف جن ہی ایک مخلوق نہیں ہے. یہ بات ہے کہ جن اور انسان یہ دو مخلوق ایسی ہیں جو مکلف ہیں شرعی طور پر. یعنی ان دونوں کے لیے جن اور انسانوں کے لیے شرعی تکلیف ہے، شرعی طور پر مکلف ہے. یوں کہہ لیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا کہ یہ دو مخلوق ہیں جنہیں میں نے اس دنیا میں جزا اور سزا کے لیے پیدا کیا ہے. اور ان دو مخلوقات کو میں نے اختیار دیا ہے. کیا اختیار دیا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ فرماتا ہے میں نے ان دو کو اختیار دیا ہے، تمہاری مرضی ہے اللہ کے شکر گزار بندے بن کر عبادتیں کرو یا اللہ کا کفر کرو، شرک کرو. دنیا یہ کائنات جزا و سزا کا عالم نہیں ہے. یہاں کوئی اللہ گناہ کرنے پر جزا نہیں دے گا، گناہ کرنے پر سزا نہیں دے گا، نیک کام کرنے پر جزا نہیں دے گا. یہاں تو اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. آخرت میں اللہ رحیم ہے.
دیکھیے قرآن مجید میں جو اللہ نے ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ لکھی، بسم اللہ نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے رحیم ہے۔ کسی مسلک کے قرآن کے ترجمے کو دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے رحمان کا ترجمہ سب نے لکھا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ رحیم کا ترجمہ بھی سب نے، ہر مسلک نے، ہر فرقے نے لکھا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ رحمان کا ترجمہ بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم کا ترجمہ بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یا تو اللہ بسم اللہ میں رکھ دیتا بسم اللہ الرحمن، اور یہاں ختم کر دیتا آیت، یا اگر بسم اللہ الرحمن نے لکھا نازل نہ کرتا تو اللہ نازل کر دیتا بسم اللہ الرحیم، رحمان مانے بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم مانے بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، یا رحمان لکھ دیتا یا رحیم لکھ دیتا، سب نے ترجمہ یہی کیا، اور عربی میں ترجمہ بھی یہی ہے۔ رحمان مانے بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم مانے بہت زیادہ رحم کرنے والا، ترجمہ بھی یہی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے جب سورہ حمد نازل کی وہاں بھی اللہ نے اسی اسلوب کا بتایا۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کو رحمان کہنا بھی ضروری ہے، رحیم کہنا بھی ضروری ہے۔ فرق کیا ہے رحمان اور رحیم میں؟ رحمان کا مطلب ہے بغیر کسی تخصیص کے اس عارضی دنیا میں جو رحم کرنے والا ہو اسے رحمان کہتے ہیں، بغیر کسی تخصیص کے۔ اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو مشرک، کافر، منافق انہیں رزق نہ دیتا۔ اس کائنات میں اللہ رحمان عام ہے، یعنی اللہ سب پر رحم کرنے والا ہو تو اسے رحمان کہتے ہیں، اور اگر اللہ خصوصیت سے صرف مومنین اور متقین پر رحم کرنے والا ہو تو اسے رحیم کہتے ہیں۔ آخرت میں اللہ رحیم ہے، دنیا میں رحمان ہے۔ اگر اللہ عام طور سے رحم کرنے والا یعنی رحمان دنیا میں نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رزق دیتا، نمرود کو نہ دیتا۔ اگر اللہ دنیا میں رحمان نہ ہوتا تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رزق دیتا، فرعون کو نہ دیتا، یعنی متقی اور پرہیزگاروں کو دیتا۔ لیکن اللہ رحمان ہے، اور رحمان کا مطلب ہے پورے عالمین پر عمومیت کے ساتھ رحم کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے، کیا شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ، جنہیں اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا، وہ جا رہے تھے۔ تو ایک شخص کہنے لگا، نعوذ باللہ، اس کو جملہ نقل کر رہا ہوں بات پہنچانے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، جاؤ اپنے اللہ سے جا کر کہنا کہ مجھے تیری ربوبیت نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی، کلام کیا، اور دیکھیں اللہ کتنا رحمان ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کا پیغام پہنچائے بغیر واپس آنے لگے، یعنی کہ جرأت نہیں ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ ایسی بات اللہ کی بارگاہ میں کر سکے کہ یہ اللہ اسے تیری ربوبیت کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ سے گفتگو کر کے واپس چلنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے فرمایا، اب دیکھیں اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ نے کہا
اے موسیٰ میرے بندے نے تجھے میرے لیے ایک پیغام دیا تھا، تو نے پہنچایا نہیں؟ میرے بندے نے میرے لیے تجھے ایک پیغام دیا تھا، اے موسیٰ تو نے پہنچایا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری جرات نہیں ہے کہ میں وہ جملے تیری بارگاہ میں عرض کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ اس سے جا کر میری طرف سے کہہ دے کہ تو نے عبدیت چھوڑ دی ہے تو کیا میں ربوبیت چھوڑ دوں؟ یہ جملہ ایک دفعہ بولا ہوگا، اس سے جا کر کہہ دینا کہ تو نے عبدیت چھوڑ دیا ہے تو کیا میں اللہ ربوبیت چھوڑ دوں؟ حضرت علی سے کچھ لوگوں نے آ کر کہا اپنے مومنین نے، حضرت علی کی حیات طیبہ میں، مولا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ سے جو منافقین آ کے مسئلے پوچھتے ہیں آپ انہیں مسئلوں کے جواب دے دیتے ہیں، انہیں نہ بتایا ان کی مشکلوں کو نہ حل کیا کریں۔ یہ جو منافقین ہیں انہیں مولا ہمارا مشورہ ہے، مومنین نے آ کر ہمارا مشورہ ہے انہیں نہ مسئلے بتایا کریں منافقین کو، بلکہ آپ سے جو مولا مومنین پوچھا کریں نا تو آپ انہیں بتایا کریں۔ حضرت علی نے بھی یہاں تبسم فرما کر ایک جملہ کہا، اب وہ اللہ نے جو فرمایا تھا وہ جملہ توڑا کر مولا کائنات کا جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر دو۔ اللہ نے فرمایا تو نے عبدیت چھوڑ دی ہے تو کیا میں ربوبیت چھوڑ دوں؟ علی نے فرمایا لوگوں نے شرافت چھوڑ دی ہے، کیا میں امامت اور ولایت چھوڑ دوں؟ اور اس نے اپنے رحم و کرم کرتے ہوئے بندوں کے لیے کچھ معصومین کو بھیجا کہ وہ معصومین انسانوں کی ہدایت کرے اور انسان صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے۔ لیکن ایک بات ذہن میں محفوظ رکھے کہ شریعت اسلام کیا ہے، دین اسلام کیا ہے؟ اصل میں دین اسلام، شریعت اسلام، اس کی تلخیص یہ ہے کہ دین اسلام اور شریعت اسلام در اصل نام ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اللہ اپنے کمال کی وجہ سے ہم تک نہیں آتا ہے، ہم اپنی مجبوریوں اور عجز کی وجہ سے اس تک نہیں جا سکتے، لہٰذا اس نے کچھ ایسے وسیلے مقرر کیے کہ جن وسیلوں کے دو رخ ہیں جو اللہ نے معصومین ہدایت کے لیے مقرر کیے، ان کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ معصومین کا نور، رخ نور ہے، اور دوسرا رخ معصومین کا رخ بشریت ہے۔ دونوں رخ ہونے ضروری ہیں،
ایک نور کا ایک بشریت کا جو ہدایت کرنے والا ہے، اس کے لیے دو رخ ہونے ضروری ہیں. اگر نور کا رخ نہ ہوتا تو یہ اللہ سے ہدایت لیتے کیسے؟ اگر بشریت کا رخ نہ ہوتا تو بندوں کو ہدایت دیتے کیسے؟ لہذا اللہ نے اطاعت اللہ کی ہے، اور اطاعت کرنے کے لیے ہدایت کرنے ہی آئے ہیں. اور دیکھیں اللہ اپنی اطاعت پر حدیث قدسی ایک فرمان اللہ کا پیش کر دوں تاکہ یہ باتیں ہو سکے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں اپنے بندوں سے خطاب کر کے، اپنے بندوں سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے مغفرت کے. اگر کوئی توبہ اور مغفرت کرنے والا ہو تو اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں اپنے عبد سے، اپنے بندوں سے خطاب کر کے. عجیب ہے حدیث قدسی کا انداز اللہ کا. اللہ فرماتا ہے عبدی اطیعنی. اللہ دعوت دے رہا ہے بندے کو، اے میرے عبد، اے میرے بندے، اطیعنی، میری اطاعت کر. اگر تم نے میری اطاعت کی تو میں تجھے انعامات دوں گا. اب اللہ کو فرمانا آگے بڑھا، یہ اللہ کیا انعام دے گا؟ عبدی اطیعنی، اے میرے بندے، دیکھیں کیا انعام اللہ دے رہا ہے. اے میرے بندے میری اطاعت کر، اگر تو نے میری اطاعت کی تو میں تجھے انعام دوں گا. کیا انعام دے گا؟ پہلا انعام فَجْعَلُكَ مَثَلِي. کتنا بڑا انعام ہے. اے میرے عبد میری اطاعت کر، اگر تو نے میری اطاعت کی فَجْعَلُكَ مَثَلِي، اور میرے بندے میں تجھے اپنا جیسا بنا لوں گا. مثل نہیں ہے. اللہ کے فرمان میں مثل بنا لوں گا، مثل اور ہے. یہ تفصیلات بھی عرض کرنا چاہتا ہے. مثل اور ہے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے افعال میں. کوئی اللہ کے مثل نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے مثل ہیں. اب یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بس بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے مثل، اپنے جیسا بنا دوں گا. کیسے بنائے گا؟ اپنا جیسا. اللہ نے خود فرمایا میں تجھے کیا کہنا دوں گا. اطاعت شرط ہے. فرماتا ہے اللہ ان کو تو حیّن، دیکھیے کیا انعامات اللہ دے رہا ہے. ان کو تو حیّن لا اموتو فَجْعَلُكَ حَيًّا لا تموتو. اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے یہ انعام دوں گا کہ اگر میں اللہ ایسا حی اور زندہ ہوں کہ جس اللہ کے لیے موت نہیں ہے، تو بندے تجھے اپنا جیسا اس طرح بناؤں گا کہ تجھے بھی ایسی زندگی دوں گا کہ تجھے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے خالدین فیہا. اطاعت کریں گے تو آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اب دوسرا انعام اللہ دے رہا ہے، اگر اطاعت کی ان کنت غنیا لا افتقر. سن اے میرے بندے، اگر میں ایسا غنی اور ایسا بے نیاز ہوں کہ مجھے اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، میری اطاعت کر. فَجْعَلُكَ غَنِيًّا لَا تَفْتَقِرْ، تجھے بھی میں ایسا بے نیاز بنا دوں گا کہ اللہ کے علاوہ تو کسی کا محتاج نہیں رہے گا. اب تیسرا انعام اللہ اطاعت پر دے رہا ہے. ارشاد فرما رہا ہے اللہ
عجیب مرحلہ ہے. اللہ فرماتا ہے میری اطاعت کر ان کنت مہما اشاء اکن فاجعلک مہما تشاء تکن. اے میرے عبد میری اطاعت کر, اگر تو نے میری اطاعت کی تو تجھے اپنا جیسا اس طرح بناؤں گا کہ میں اگر کن کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے, تو اگر کن کہے گا ہو جائے گا. اب جس کے کن کہنے پر ہو جاتا ہے وہ اطاعت کی کمال کی منزل پر ہے. قبر کے پاس علی کہتے کن بإذن اللہ, ہو جاتا ہے. اچھا دیوار ہے, دیوار میں قالین ہے, قالین میں شیر کی تصویر ہے, کوئی مادہ نہیں ہے, کوئی شے نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. جو کن کہے اللہ کا کمال کی منزل پر اطاعت گزار ہے. 8ویں امام قالین کے شیر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کن اسدن بإذن اللہ. اللہ کے اذن سے شیر بن جاتا ہے. تو اللہ اس طرح انعام عطا کرتا ہے اگر اللہ کی اطاعت کی جائے. تو اطاعت کے لیے اللہ نے ان ہستیوں کو بھیجا تاکہ یہ ہدایت کرے, اور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہستیاں جو باتیں بتائیں ان پر عمل کیا جائے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید سورہ نساء, قرآن مجید کا 4تھا سورہ, اللہ نے ارشاد فرمایا, وہ تو آتا نہیں نا یہاں اپنے کمال کی وجہ سے بتانے کے لیے کہ تمہیں کیا کیا نیک کام کرنے ہیں. تو اللہ نے فرمایا سنو, تم میرے پاس پوچھنے نہیں آ سکتے, میں تمہیں بتانے نہیں آتا, تو سنو تم کیسے میری اطاعت کرو گے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. یعنی سارا اختیار اللہ نے رسول کو دے دیا. رسول کی اطاعت کرو. کیسے اطاعت کرو؟ سورہ حشر میں فرمایا, دیکھو رسول کی ایسے اطاعت کرو, ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو میرا رسول تمہیں دے لی. رسول جب کچھ تمہیں دے تو دلیل نہ مانگو, رسول سے کوئی گواہ نہ مانگو, جو میرا رسول تمہیں دے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جس سے میرا رسول تمہیں روکے رک جاؤ. جو رسول تمہیں دے لو. ہم تو نہیں جانتے تھے نا کہ مولا علی کون ہے, ہمیں کیا پتا, ہمیں کیا پتا مولا علی کون ہے, ہمیں کیا پتا اہل بیت کون ہے. دیکھیے شیعہ ہے رسول کی اطاعت گزار, اور جب رسول شیعوں سے کچھ کہتے ہیں تو شیعہ ان سے دلیل نہیں مانگتے, وجہ نہیں پوچھتے. اب رسول نے کہا, اب اللہ نے فرمایا جو رسول دے لو. ہم نے کیا کیا, ہمیں رسول کی اطاعت کرنے والے, اس لیے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اب رسول نے ہم سے کہا من کنت مولا, ہم نے علی کو مولا مان لیا. اب اللہ نے فرمایا جس سے رسول روکے رک جاؤ. رسول نے کہا علی کو مولا مانو, ہم نے مان لیا. رسول نے کہا اللہ نے فرمایا جس سے میرا رسول روکے رک جاؤ. اب ہمیں عمل کرنا تھا. رسول نے جسے اپنی محفل سے نکالا, ہم نے اسے اپنے دلوں سے نکالا. ٹھیک ہے نا. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں, گفتگو کو آج کے نتیجے کی طرف لے جا رہا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں قرآن پڑھ لو, قرآن پڑھ لو, جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو. نہیں, قرآن کا تو ہم ترجمہ نہیں کر سکتے. اگر
قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں تو جو اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ کا میں عرض کرتا رہتا ہوں، جو اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ کا ترجمہ کرتا ہے وہ الف لام میم کا بھی ترجمہ کر کے دکھا۔ قرآن کو تم ترجمہ نہیں کر سکتے۔ ابھی دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں قرآن پہ عمل کرو، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ اور پھر اگر قرآن پر عمل کرنا ہو تو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے تقریباً 713 مقامات پر فرمایا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ 713 مقامات پر ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ تو نے 700 مرتبہ فرما دیا نماز پڑھو، 10-15 آیتوں میں یہ بھی فرما دیتا کہ کون سی نماز کی کتنی رکعت ہے، 10-15 آیتوں میں یہ بھی بتا دیتا کہ نماز کی ترتیب کیا ہے، کیسے نماز شروع کی جائے، پھر کیا کیا جائے، پھر کیا کیا جائے، آخر میں کیا کیا جائے۔ 10-12 آیتوں میں تو بتا دیتا، 700 آیتوں میں یہ بتا دیا نماز پڑھو۔ 10-12 آیتیں نازل نہیں کی یہ بتانے کے لیے کہ کون سی نماز کی کتنی رکعت ہے، سنتیں کتنی ہیں، نفل کتنے ہیں، مستحب کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، وقت کیسا ہے، کون سا ہے، فضیلت کا وقت کون سا ہے، مشترک وقت کون سا ہے، خاص وقت کون سا ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دعائے قنوت میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے۔ 10-15 آیتوں سے زیادہ میں نہیں رکھتا، 10-15 آیتوں میں تو بتا دیتا، لیکن تو نے نہیں بتایا۔ یا اللہ کیوں نہیں بتایا؟ تو اللہ فرمائے گا اس لیے نہیں بتایا کہ اگر میں بتا دیتا تو تم اہل بیت کے محتاج نہ رہتے۔ جب رسول اکرم نے جب یہ آیتوں پہ آیتیں نازل ہوتی رہی، نماز پڑھو، اللہ فرما رہا ہے نماز پڑھو، تو ساتھیوں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پڑھے؟ تو رسول نے کہا انظر الیہ، نماز پڑھنے کے لیے قرآن نہ دیکھو، رسول کو دیکھو۔ اب رسول اکرم کھڑے ہوئے، نیت کی، تکبیرۃ الاحرام کہی، اس کے بعد قیام کیا، قیام میں سورہ پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا، پھر رکوع کیا، ذکر رکوع کیا، 2 سجدے کیے، ذکر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی، پھر رکوع کیا، پھر سجدے کیے، پھر تشہد پڑھا، پھر سلام پڑھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایھا الناس ھذہ الصلاۃ، اے لوگوں میرے اس قول اور عمل کے اجتماع کا نام نماز ہے۔ قرآن میں تو تفصیل نہیں ہے نا کیسے نماز پڑھی جائے۔ اچھا، رسول اکرم مسجد سے گزر رہے ہیں، نماز کس نے پڑھنا بتائی، روزہ کس نے بتایا، حج کے احکام، وراثت کے احکام، یہ سب کس نے بتائے؟ قرآن کی اجمال کی تفصیل کو رسول اور آل رسول نے بیان کیا۔ قرآن میں اجمالاً آیا، رسول اور آل رسول نے اس کو تفصیلاً بیان کیا۔ مسجد میں حضرت ابو سعید خدری سنت نماز پڑھنے کے لیے نیت کر رہے ہیں اور تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہیں۔ ہر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، چھوٹی سی بات۔ نماز پڑھنے کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہا، اللہ اکبر کہنے لگے۔ اس دوران خاتم النبیین دیکھ رہے کہ ابو سعید خدری جو ہیں وہ نیت کر رہے ہیں نماز اور تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہیں۔ رسول دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے باوجود رسول ابو سعید کے پاس سے گزرے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر نیت کر دی، فوراً اسی وقت رسول وہاں سے گزرے اور گزرتے ہوئے ابو سعید سے کہتے ہیں، ابو سعید ذرا میرے پاس آؤ۔ ابو سعید ذرا میرے پاس آؤ۔ اب ابو سعید نماز میں سوچتے رہے، نماز چھوڑ کے جاؤں یا جلدی جلدی پڑھ کر جاؤں۔
آخر فیصلہ ابو سعید نے کہا جلدی جلدی نماز پڑھ لو، نماز ہے اللہ کی نماز، اللہ کی عبادت، اور یہ رسول ہے، تو جلدی جلدی نماز پڑھ کے رسول کے پاس ابو سعید پہنچے۔ رسول ناراض ہوئے، ابو سعید اتنی دعوتوں کا لما تجیبونی، ابو سعید میں نے تمہیں بلایا تھا، تم کیوں نہیں آئے؟ ابو سعید کہنے لگے یا رسول اللہ تم تو صلیت السلام، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو رسول فرماتے ہیں ابو سعید من علمک ھذہ الصلاۃ، تجھے یہ نماز پڑھنا سکھائی کس نے؟ ابو سعید نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز توڑ کر آ جاتا ہے؟ رسول نے فرمایا قرأت القرآن، قرأت ھذہ الآیۃ، کیا تم نے یہ سورہ انفال کی آیت پڑھی ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے، رسول نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ابو سعید تم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کہاں ہو تو تمہیں بلائے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو جب بھی اللہ تمہیں بلائے، تم گھر میں ہو اور تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، تم نماز پڑھ رہے ہو اور اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، تم میدان میں بھاگ رہے ہو اور اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، استجیبوا للہ وللرسول، تو دیکھو اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنا، چاہے تم کہیں بھی ہو کچھ بھی کر رہے ہو، جب بھی رسول بلائے تو تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنا، اور اگر تم نے اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا تو اللہ تمہیں انعام کیا دے گا؟ لما یحییکم، اگر تم رسول کے بلانے پر آ گئے تو یہ رسول تمہیں زندگی دے گا، لما یحییکم، یہ رسول تمہیں زندگی دے گا۔ ابو سعید خدری سمجھ گئے کہ اگر رسول نماز میں بلائیں تو آنا چاہیے، لیکن دوسری جانب اب گفتگو کو نتیجے کی طرف لے جا رہا ہوں اور سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسری جانب حضرت علی یمن کے سفر سے واپس آئے، بزرگوں تک تو بات پہنچ گئی لیکن بچوں اور جوانوں کے لیے جملہ کہنا ضروری ہے۔ حضرت علی یمن کے سفر سے واپس آئے، عصر کا وقت تھا، رسول اکرم مسجد میں عصر کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد میں تشریف فرما تھے، رسول کے ساتھی بھی تھے۔ حضرت علی عصر کے بعد دروازے مسجد سے داخل ہوئے، رسول نے علی کو آتے ہوئے دیکھا، یمن کا سفر کر کے علی آئے تھے، رسول کو پتا تھا ابھی علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، جانتے تھے رسول۔ علی دروازے مسجد سے اندر داخل ہوئے، رسول نے علی کو دیکھا، آواز دی یا علی ادنو منی، علی میرے پاس آ، علی آ گئے، بس رسول نے کوئی بات نہیں کی، یا علی اجلس، علی بیٹھ گئے، علی بیٹھ گئے۔ اب یہاں ملتا ہے کہ رسول نے ذرا سا تبسم فرمایا، علی بیٹھے تو رسول نے اپنا سر اقدس علی کے زانو پر رکھ دیا اور زانو پر رکھ کر رسول سو گئے۔ علی کے زانو پر رسول اپنا سر اقدس رکھ کے سو گئے۔ علی نے نماز عصر نہیں پڑھی ہے، وہ ابو سعید ہیں، یہ علی ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، نماز عصر نہیں پڑھی ہے علی نے۔ اب علی نے دیکھا کہ رسول سو رہے ہیں، رسالت سوتی نہیں ہے، اس پر کوئی بحث نہیں کر رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر رسول بہرحال سو گئے۔ اب علی کو پہچانے، علی کسے کہتے ہیں؟ علی کو پہچانے، علی کا تعارف کراؤں، علی کسے کہتے ہیں؟ جس زانو پر علی کے
رسول اکرم کا سر اقدس تھا، علی نے اس زانوں کو حرکت بھی نہ ہونے دی، ہلنے بھی نہیں دیا کہ رسول کو کہیں زحمت اور تکلیف نہ ہو۔ دوسرا زانو علی کا خالی تھا، علی نے اس زانو کو اشارہ کر کے، اس زانو سے جو خالی زانو تھا اس سے اشارہ کر کے علی نے عصر کی نماز اشارے سے پڑھی۔ اب سمجھ میں آیا علی کسے کہتے ہیں؟ جو ایک زانو سے اللہ کی اطاعت کرے، دوسرے زانو سے رسول کی اطاعت۔ اچھا اب آپ دیکھیں حضرت علی کہ جب زانو پر ایک اہم فکر آپ کی سماعتوں میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، جب حضرت علی کے زانو پر رسول سر اقدس رکھ کر سوئے تو علی کے سامنے، علی کے پیش نظر دو چیزیں تھیں، ایک عقیدہ رسالت تھا، دوسری نماز تھی۔ اب علی نے کیا کیا؟ نماز جو ہے نا وہ عمل ہے۔ اب آپ دیکھیں عمل تو بدلتا رہتا ہے، اپنے شہر میں تو پوری نماز پڑھیں، اپنے شہر سے باہر جائیں عمل بدل گیا، نماز آدھی نماز کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، کسی صورت میں نماز معاف نہیں، بدل گیا نا نماز کا عمل، پہلے کھڑے ہو پڑتی اب بیٹھ کر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں، پھر بدل گیا عمل نماز کا، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھیں، یعنی عمل بدلتا رہتا ہے، تھوڑا سا عمل ایک دفعہ کر دیا، پھر تھوڑا سا عمل پھر وقت ملا پھر کر دیا، یعنی عمل تھوڑا تھوڑا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا عقیدے اور ایمان کے بارے میں کہ عقیدہ اور ایمان بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا سا ایمان ابھی لے آئیں، تھوڑا سا ایمان کل لے آئیں۔ عمل ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی بھی سنتیں پڑھ لیں، پھر فکر پڑھ لیں، لیکن عقیدہ اور ایمان نہیں بدل سکتا۔ اب سنیے جملے، علی کے پیش نظر دو چیزیں تھیں، ایک تھا عمل نماز، دوسرا تھا عقیدہ رسالت۔ علی نے کیا کیا؟ علی نے نماز عمل کو بدل دیا، عقیدہ رسالت کو نہیں بدلا۔ اب یہ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، علی نے عمل کو بدل دیا، عقیدہ رسالت کو نہیں بدلا۔ معلوم عمل بدلا جا سکتا ہے، عقیدہ رسالت یا عقیدہ کوئی بھی عقیدہ ہو، عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا، عمل بدلا جا سکتا ہے، عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا۔ علی نے عمل بدل دیا، عقیدہ رسالت نہیں بدلا۔ اب وقت آیا عالمین کا افضل ترین انسان، خاتم النبیین، عالمین کے افضل ترین انسان خاتم النبیین نماز پڑھ رہے ہیں۔ عالمین کے افضل ترین انسان خاتم النبیین نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کا افضل ترین رکن ہے سجدہ۔
کا افضل ترین انسان نماز کے افضل ترین رکن میں ہے. ایک مرتبہ رسول کی نماز پڑھتے پڑھتے جب رسول سجدے میں گئے تو حسین کا بچپنا ہے. حسین رسول کی پشت پر آ کر سوار ہو گئے. وہاں علی کے سامنے دو باتیں تھیں، عمل اور عقیدہ. اب یہاں رسول کے سامنے دو باتیں ہیں، عمل اور عقیدہ. اب یہاں رسول کے سامنے، اب رسول نے محسوس کیا کہ حسین میری پشت پر سوار ہے. رسول نے ایک دفعہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، 2 دفعہ کہا، 4 دفعہ کہا، 10 دفعہ کہا. اور روایت یہ ہے کہ 70-72 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. کہتے رہے. اب سوچ رہے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں. اس دوران جبریل آ گئے. جبریل آئے، اب عالم سجدہ میں ہے. رسول جبریل سے بات کر رہے ہیں. جبریل سے بات کرتے ہوئے رسول کہہ رہے ہیں حسین کی طرف اشارہ کر کے، جبریل کب تک؟ جبریل کیا پیغام لائے ہو؟ جبریل کیا وحی لائے ہو؟ میں کب تک سبحان ربی الاعلیٰ کبھی ہم نے کہتا رہوں، کب تک کہتا رہوں؟ جبریل کب تک؟ جبریل نے حسین کی طرف اشارہ کر کے رسول سے کہا جب تک. امام حسین کی طرف اشارہ کر کے جبریل نے کہا جب تک یہ پشت پر سوار ہے سجدے سے سر نہیں اٹھانا ہے. رسول کو پتہ ہے نا، رسول کو معلوم ہے. اب جملہ ایک سننا پھر مسائل. رسول کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام پشت پر سوار ہے. رسول کہاں ہے؟ نماز میں، سجدے میں. نماز میں، سجدے میں رسول جانتے ہیں حسین پشت پر سوار ہے. نماز میں، سجدے میں رسول کے تصور میں حسین ہے. جب حسین کے تصور سے رسول کی نماز باطل نہیں ہوتی تو امام حسین کے ذکر اور ماتم سے تمہاری نماز کیسے باطل ہو جائے؟ حضرت عباس علیہ السلام روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. اولا اب مجھے بھی اجازت دے دے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس میرے بھائی تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہیں. حضرت عباس بہت ہمارا سلام حضرت عباس کی وفا پر. حضرت عباس بہت کم بولتے تھے امام حسین علیہ السلام کے سامنے، لیکن اب سر جھکا کر حضرت عباس نے دائیں طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر بائیں طرف دیکھا، را یمیناً و شمالا. اور مولا حسین سے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ لشکر کہاں ہے؟ امام حسین نے فرمایا بھائی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. اب حضرت عباس خیموں میں گئے، دیکھا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. ہمارا سلام حضرت عباس کی وفا پر. دیکھیے حضرت عباس نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا سن کیا ہے 4 سال. مجھے آپ کوئی روایت دکھا دیں کہ حضرت عباس علیہ السلام نے جناب سکینہ کو نام لے کر کبھی بلایا ہو. حضرت عباس کی وفا کو ہمارا سلام جب بھی جناب سکینہ سے حضرت عباس مخاطب ہوتے تھے پتہ ہے کن الفاظ میں؟ آقا ذاتی سکینہ. ہمارا سلام حضرت عباس
आ गई सकीना, खैमे में आए, हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा से कहा, हज़रत सकीना कह रही थी अलतश, चचा बड़ी प्यास लगी है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, आक़ाज़ादी सकीना अपना मशकीज़ा ले आओ, मेरी गोद में चलो अपने बाबा के पास, और बाबा से बस मुझे इजाज़त दिलवा दो, पानी लाने की इजाज़त दिलवा दो, और जाकर ये कह दो कि बाबा मैं बहुत प्यासी हूँ। हज़रत सकीना को गोद में लिया, मशकीज़ा सकीना सलामुल्लाह अलैहा का साथ रखा, इमाम हुसैन के पास हज़रत अब्बास पहुँचे। इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से तो कुछ नहीं कहा, जनाब सकीना से मुखातिब होकर कहा, बेटी आज चचा को इजाज़त दिलवाने आ गई है, जब कल मुंह पर तमाचे पड़ेंगे, जब गोशवारे उतरेंगे, अपने इसी चचा को याद करेंगे। वाह अम्मा कहकर चचा कहकर बेटी सकीना तू रोएगी। अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, भैया अब्बास मैं तुम्हें लड़ने की इजाज़त नहीं देता, जाओ कोशिश करो बेटी सकीना के लिए पानी ले आओ, लेकिन भैया अब्बास जाने से पहले अपनी बहन ज़ैनब से मिलते हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खैमे में आए, आकर फिर वही जुमला, आक़ाज़ादी ज़ैनब मुझे मौला ने इजाज़त दे दी है कि मैं पानी ले आऊँ, मैं कोशिश करूँ पानी लाने की। आक़ाज़ादी ज़ैनब आपकी तरफ से इजाज़त है कि मैं जनाब सकीना के लिए पानी ले आऊँ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक मरतबा गौर से भाई अब्बास को देखा, एक मरतबा गौर से भाई अब्बास को देखा, गौर से भाई अब्बास को देखा, और गौर से देखने के बाद कहा, भैया चले जाना, बस बाबा का एक फरमान मुझे याद आ गया, वो सुन लो, बाबा अली का एक फरमान याद आ गया, वो सुन लो। हज़रत अब्बास बैठ गए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहना शुरू किया, भैया अब्बास मैं 3 साल की तकरीबन थी, एक मरतबा अपने बाबा अली के जानू पर बैठी थी, मेरे बाजू से चादर हट गई, मेरे बाबा अली ने मेरे बाजुओं को प्यार करना शुरू कर दिया। भैया अब्बास मैंने बाबा अली से पूछा, बाबा आप मेरे बाजुओं पर प्यार क्यों कर रहे हैं? तो भैया अब्बास बाबा ने कहा, मेरी बेटी ज़ैनब तेरे इन बाजुओं में रस्सियाँ बंधेगी, तेरी बाजू में रस्सियाँ बनेगी। अब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती है, भैया अब्बास जब मेरा घर 18 भाइयों से भर गया तो मैं सोचा करती थी, और बाबा का फरमान मेरी समझ में नहीं आता था कि जिस बहन के 18 भाई हो, किसमें जुर्रत है कि उस बहन के बाजू में रस्सियाँ बांधे। लेकिन भैया आज यकीन हो गया है कि मेरे बाजुओं में रस्सियाँ बनेगी। भैया अब्बास जाओ। हज़रत अब्बास गए तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बीबियों से कहा, बीबियों अब तो तुम्हारे और मेरे पर्दे का खुदा हाफिज़, अब तो तुम्हारे और मेरे पर्दे का खुदा हाफिज़। हज़रत अब्बास गए हैदर कर्रार की तरह जंग करते हुए नहर फरात में हज़रत अब्बास पहुँचे। रिवायत है हज़रत अब्बास ने जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का मशीज़ा पानी से भरा, पानी से भरकर हज़रत अब्बास घोड़े पर सवार हुए। अब हज़रत अब्बास की ख्वाहिश बस ये है कि किसी तरह पानी सकीना तक पहुँच जाए। तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हुए खैमे की तरफ जा रहे हैं और दिल में ये आस है कि सकीना को पानी पहुँच जाएगा। लेकिन अज़ादारों, एक मरतबा ज़ालिम आगे बढ़े, हज़रत अब्बास का दायां बाजू कट कर ज़मीन पर गिरा, फिर हज़रत अब्बास का बायां बाजू कट कर ज़मीन पर गिरा। हमारा हज़रत
عباس کی وفاؤں کو سلام. اس کے باوجود دونوں بازو کٹ کر گر گئے، لیکن حضرت عباس نے سکینہ کا مشکیزہ نیچے نہ گرنے دیا. دانتوں میں سکینہ کے مشکیزے کے تسمے کو تھام لیا، اور اب بھی گھوڑا خیمے کی طرف جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک تیر آیا، آ کر مشکیزے میں لگا، پانی بہ کر زمین کی طرف گرا. جناب عباس نے خیمے کی طرف رخ کر کے کہا، آقا زادی سکینہ، اپنے چچا کو معاف کر دینا، تمہارے لیے پانی نہ لا سکا. یہ کہہ کر حضرت عباس گھوڑے سے گرے. ادھر عباس گھوڑے سے گرے، ادھر حسین نے اپنی کمر کو پکڑا. الان ان کا سرا ظہری، یا اللہ اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اچھا میں نے اب دو باتیں کر کے گفتگو ختم کروں گا. میں نے آپ سے کہہ دیا کہ حضرت عباس گھوڑے سے گرے. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا حضرت عباس گھوڑے سے گرے. آپ نے سن لیا حضرت، آپ نے سن لیا. ایک ذاکرہ نے خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ خواب میں آ کر ذاکرہ سے کہہ رہی ہے، تو بڑے اچھے مسائل پڑھتی ہے میرے بیٹے عباس کو، تو بڑے اچھے مسائل پڑھتی ہے. جناب فاطمہ نے کہا، لیکن ذاکرہ تو نے آج تک یہ نہیں پڑھا کہ جس کے دونوں ہاتھ نہ ہوں وہ گھوڑے سے کیسے گرتا ہے. جس کے دونوں ہاتھ نہ ہوں وہ گھوڑے سے کیسے گرتا ہے. ارے میرا بیٹا عباس گھوڑے سے کیسے گرا؟ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ حسین عباس کی آواز پر آئے. بس آج کی گفتگو کے آخری جملے. ایک مرتبہ حسین عباس کی آواز پر آئے. عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا. بھیا کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، ویسے تو میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں. حضرت عباس نے کہا، مولا ایک آنکھ میں خون ہے، دوسرے میں تیر ہے. جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا، اب مرنے سے پہلے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نے آقا کے دامن سے خون کو صاف کیا. حضرت عباس نے نظر ڈال کر مولا حسین کو دیکھا. پھر کیا ہوا؟ حضرت عباس نے اپنا سر امام حسین کے زانوں سے زمین پر گرا دیا. سمجھ گئے آپ؟ بس آج کی گفتگو کے آخری جملے. حضرت عباس نے اپنا سر امام حسین کے زانوں سے زمین پر گرا دیا. امام حسین نے حضرت عباس کا سر پھر اپنے زانوں پر رکھ لیا. پھر حضرت عباس نے گرا دیا زمین پر. تیسری مرتبہ امام حسین نے پھر حضرت عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا. پھر حضرت عباس نے اپنا سر امام حسین کے زانوں سے گرا دیا. جب یہ تیسری مرتبہ ہوا تو امام حسین ایک مرتبہ چیخ کر روئے، بلند آواز سے روئے، بھیا عباس آخری وقت میں بوڑھا بھائی تھوڑی سی خدمت کرنا چاہتا ہے، کیا تم اپنے بھائی سے ناراض ہو؟ تھوڑی سی خدمت نہیں لیتے؟ حضرت عباس سے جب یہ کہا امام حسین نے کہ وجہ بتاؤ کیوں اپنا سر میرے زانوں سے گرا رہے ہو؟ حضرت عباس نے کہا، مولا بس مجھے خیال آ گیا تھا کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے تو ان کا سر علی کے زانوں پر تھا، جب علی دنیا سے گئے ان کا سر آقا حسن کے زانوں پر تھا، جب حسن دنیا سے گئے تو ان کا سر اکبر مولا حسین آپ کے زانوں پر تھا. بس مولا عباس کہتے ہیں مجھے خیال آ گیا کہ ابھی آپ میرے بعد دنیا سے جائیں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ ایک نشیب سے آواز آئی، بھیا ایک نشیب سے آواز آئی، ارے بیٹا عباس یہ چنگیاں پیس کر مانگنے والی فاطمہ کربلا آ گئی ہے، اپنے بیٹے کا سر